السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کئی موقعوں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ نرم چیز پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب بعض وقت تو یہ سوال ہوتا ہے کہ نرم گدے ہوتے ہیں، بستر ہوتا ہے، بعض وقت وہ اسپنج کا، فوم کا یا پھر روئی کا ہوتا ہے، تو ان پر نماز اگر پڑھی جائے تو نماز ادا ہوگی یا نہیں ہوگی، سجدہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں اصولی بات سمجھنا ہے۔ وہ ایک مسئلہ اصول یہ ہے، سجدے کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ ایسی جگہ سجدہ کیا جائے جہاں پر پیشانی اور ناک ٹکتے ہوں، ٹھہراؤ وہاں پر آتا ہو۔ اگر نرم و گداز جگہ ہے، سافٹ جگہ ہے اور وہاں پر پیشانی کے رکھنے کے بعد تھوڑا سا ٹکاؤ محسوس ہوتا ہے اور سختی محسوس کی جا سکتی ہے، تو پھر وہاں پر اور ویسی جگہ پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ بستر ہو یا قالین ہو، یا اب وہ بستر چاہے روئی کا ہو یا فوم اسپنج وغیرہ کا ہو۔ اسی لیے بعض لوگ بستر پر جب اگر نماز پڑھنے کی نوبت آتی ہے تو پھر پیشانی کی جگہ پر بعض پتلی تختی وغیرہ رکھ لیتے ہیں تاکہ سختی محسوس کی جائے۔ اگر بستر بہت ہی نرم ہوگا اور سافٹ ہوگا تو پھر وہاں پر پیشانی ٹکے گی نہیں، تو سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر اس سختی پیدا ہو جائے تو پھر وہاں پر نماز بھی ہوگی، سجدہ بھی ہوگا۔ اسی طرح کا مسئلہ آج کل عام ہو چکا ہے کہ مسجدوں میں قالین بچھائی جا رہی ہے۔ قالین چونکہ عام طور پر مہنگی ہوتی ہے تو پھر اس کی سیفٹی کے لیے کئی جگہوں پر قالین کے نیچے فوم بھی بچھایا جاتا ہے۔ تو اب وہ دونوں چیزیں مل کر بہت زیادہ نرمی ہو رہی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کی قالین پر سجدہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بات وہی ہے کہ اگر ٹکاؤ محسوس ہوتا ہے پیشانی اور ناک میں زمین پر تو پھر سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مبالغہ کریں، آپ اس طرح ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں ہائپر ہوں اور سختی کے ساتھ سجدہ ادا کرنے کی کوشش کریں، اس طرح ضروری نہیں ہے، بلکہ ہلکا سا بھی اس کے اندر سختی محسوس ہو اور پیشانی اور ناک ٹک جائے تو پھر اس قالین پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ مبالغے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ اب چاہے اس قالین کے نیچے فوم بچھایا گیا ہو نہ بچھایا گیا ہو، اگر بچھایا گیا ہو تب بھی نماز ادا ہو جائے گی، سجدہ ادا ہو جائے گا، اور اگر نہ بچھایا گیا ہو تو بھی نماز سجدہ ادا ہو جائے گا۔ شرط یہی ہے، بنیادی اصول یہی ہے کہ وہاں پر پیشانی اور ناک ٹکتی ہو۔ عام طور پر جو بچھائے جاتے ہیں ان میں یہ صورت ہوتی ہے اور پیشانی اور ناک ٹک جاتی ہے۔ مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شدت اختیار کر کے دبا کر پیشانی کو سجدہ کرنے کی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے۔ عام حالات میں فطری طور پر ہم جس طرح کرتے ہیں، طبعی طور پر جو ہے نا، ہم اگر اپنے پیشانی اور ناک کو چھوڑ دیں تو جس طرح آہستہ سے وہ سجدہ کرنے پر جتنا ٹکتے ہیں اور جتنا زور لگتا ہے بس اتنا ہی لگانے سے کافی ہو جائے گا، سجدہ ادا ہو جائے گا، نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔